نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی. کتنی عمر میں آئیں؟ یہ ہے اصل سوال. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے یا اس کی طرف سے کوئی منسوب چیز آ جاتی ہے تو پھر ہم اس طرح تقلیدی ذہن رکھتے ہوئے اتنے جمود اختیار کر لیتے ہیں کہ پھر اس سے باہر نکل نہیں سکتے. بدقسمتی سے یہ روایت بخاری اور مسلم میں آ گئی ہے. عائشہ صدیقہ کی 6 سال کی عمر میں نکاح کرنے والی روایت بخاری میں اور مسلم میں ہے، اور یہ دونوں ہی درجہ اول کی کتابیں ہیں. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بات بھی کمزور نہیں، لیکن بالکل غلط ہے بات. صحیحین کا معنی تغلیباً ہے کہ غالب اکثریت ان روایات کی صحیح ہے، لیکن یہ کہ ہر بات ان کی 100% صحیح ہے قرآن کی طرح، بالکل غلط بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. انہوں نے کتاب تدریب الراوی ہے حدیث کے اصولوں پر لکھی ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ مسلم مملو من شیعہ، شیعت سے بھری پڑی ہے، اور بخاری کے اندر جلد ثانی کتاب التوحید کے اندر ایک راوی ہے عباد بن یعقوب الرواجنی، جو بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھانے والے. وہ تو زیادہ اس بات کو جانتا ہے، لیکن میرا جیسا طالب علم بھی تھوڑی سی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات مل جاتی ہے. اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صدوق رافضی حدیث فی البخاری. وہ رافضی ہے اور اس کی بخاری میں روایت موجود ہے. فلیح بن سلیمان ایک راوی ہے، عبد الملک اس کا اصل نام ہے، لیکن اس کی کنیت فلیح بن سلیمان بخاری کے ہر دوسرے تیسرے صفحے پر موجود ہے. نہایت کمزور راوی ہے. خیر، اس سے بھی قطع نظر پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، اس روایت کا راوی حشام شروع کے زمانے میں بڑا معتبر راوی تھا. وہ بات کر رہا ہوں جو عام آدمیوں کے ذہن میں آ سکے. محدثین جانتے ہیں کہ شروع کے زمانے میں بڑا معتبر راوی تھا، سارے محدثین نے اسے روایتیں لی ہیں. بدقسمت آخر زمانے میں ان کا حافظہ بہت خراب ہو گیا تھا، اور یہ روایت 6 سال والی اور 9 سال والی اسی زمانے کی ہے. ان سے نقل کرنے والے جتنے مدنی شاگرد ہیں، مدینہ والے، کوئی ایک مدینہ والا شاگرد اس روایت کو نقل نہیں کرتا. جتنے بھی شاگرد اس روایت نقل ہیں وہ سب کے سب عراقی ہیں. جس آدمی نے اس پر تحقیق کی ایک ایک چیز کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کا مسئلہ تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس کا مسئلہ تھا، دنیا کفر نے اس روایت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی کیا ہے. مغرب میں جو خاکہ شائع ہوا ہے وہ اسی روایت کی بنا پر ہوئے. مثال کے طور پر نقل کفر، کفر نباشد، یہ لفظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر اتنا ہوس پرست تھا، معاذ اللہ، کہ اپنے ایک مرید کو اقتدار کا لالچ دے کر اس کے ساتھ اقتدار کا وعدہ کر کے میرے بعد آپ نے ہی اقتدار لینا ہے. اس کی چھوٹی سی نابالغ بچی، 6 برس کی بچی جو ہے، اس کو نکاح میں لے لیا. میں اور آپ کتنی تعویلیں بھی کریں میرے دوستو، کتنا بھی بچائیں بخاری کی روایت کو، یا بخاری کی روایت کو بچا لیں تو یا رسول اللہ کے ناموس کو بچا لیں. بخاری کے راوی کو مجروح ہونے سے ہمارے کفر لازم نہیں آتا، لیکن نبی کی ذات مجروح ہو جائے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا. اس ایک روایت کے ذریعے سے دشمن نے کئی شکار کیے ہیں. نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا، عائشہ صدیقہ کی شخصیت کو مجروح کیا، ابوبکر صدیق کے گھرانے کو مجروح کیا ہے، بلکہ پورے اسلام کو مجروح کیا ہے. جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. یہ ایک روایت، اس کو ایک طرف رکھیے. اب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، طبری قدیم مورخ ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے، 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا، ایک کا نام قتیلہ تھا، ایک کا نام ام رومان تھا۔ قتیلہ سے صدیق اکبر کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی، ان کا نام اسما تھا، ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ دوسری خاتون جس کا نام ام رومان سے، اس سے بھی 2 بچے ہوئے، ایک بچہ اس کا نام عبد الرحمن تھا، ایک بیٹی اس کا نام عائشہ تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے عائشہ صدیقہ پیدا ہو چکی تھی۔ اب اسلام جب آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں معظمہ میں کتنا عرصہ زندگی گزاری؟ 13 سال۔ اس سے پہلے جو بچی پیدا ہو گئی ہے اس کو 2 سال کی 3 سال کی بھی تسلیم کر لیں، تب بھی عائشہ صدیقہ 14 15 16 سال کی بوقت نکاح ہر صورت میں ثابت ہوتی ہیں۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پر اسلام اور ایمان لانے والے ابتدائی 40 آدمی، ان میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے۔ آپ ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام۔ یہ بات یاد رکھیں، ایمان لانے کے لیے کوئی بچہ بھی جب ایمان لاتا تو ایمانیات کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ہوش مند ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ 1-2 سال کا بچہ بھی اس کا ایمان کا اعتبار کو ہوتا ہے، کم از کم 6-7 سال کا بچہ ہو تب وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں شامل ہیں جو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ کم از کم 5-6 سال کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کریں تو تب ان کے ایمان کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس عمر میں 5 سال کی بھی مان لیے جائے، 5 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی جو ایمان لائیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ پھر رخصتی کا زمانہ جو ہے کتنا بنتا ہے؟ میں پچھلے جمعے ایک بات عرض کر چکا ہوں، حساب کتاب کا ماہرین فوراً سمجھیں گے اس کو۔ ان کی بڑی ہمشیرہ دوسری ماں سے، جن کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے، مشہور صحابیہ ہیں، سن 73 ہجری میں فوت ہوئی، سب نے لکھا ہے۔ ایک بات، 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، سب نے لکھا ہے۔ یہ مسلمات میں اس میں اختلاف کسی کا نہیں۔ یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ذرا حساب لگائیں۔ اس بات کو محدثین نے بھی لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر اپنی چھوٹی بہن سے کتنی بڑی تھی؟ 10 سال۔ فوت کب ہوئی؟ 73 ہجری میں۔ کتنی عمر میں فوت ہوئی؟ 100 سال کے۔ جو خاتون 100 سال کی تھی 73 ہجری میں، وہ یکم ہجری کو کتنے سال کی ہوگی؟ 27 سال کی۔ اور 27 یکم ہجری کی 27 سال کی تھی، تو ان سے 10 سال عمر میں جو چھوٹی ہمشیرہ، وہ یکم ہجری کتنے سال کی ہوئی؟ کوئی بھی پہلو لے لیجیے، کسی صورت کے اندر عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر کی نہیں بنتی بوقت نکاح۔ یہ تو میں نے سمپل 2-4 باتیں کی ہیں، آپ کو 10 دلائل اور دیے جا سکتے ہیں، 10۔ مثال کے طور پر 27ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ قمر۔ یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 37ویں نمبر کی سورت ہے۔ قرآنی ترتیب 54 نمبر کی اور نزولی ترتیب 37ویں نمبر کی ہے۔ اس کی 46ویں نمبر کی آیت ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ۔ آپ صاحب یہ بات ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ۔ قیامت کا منظر پیش کیا گیا، قیامت بڑی خوفناک ہوگی، بڑی تلخ حقیقت ہوگی۔ فرماتی ہیں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ہمارے گھروں کے اندر تلاوت ہوتی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سورہ مبارکہ سن 490 میں نازل ہوئی۔
نبوت کا 4تھا سال تھا. تو جو بچی کہتی ہے کہ میں بڑی ہوشیار تھی، کھیلتی کودتی تھی، اور یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کی آیت مجھے اسی طرح یاد ہے، تو کب پیدا ہو چکی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتداء نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی. جو پہلو بھی لے لیے جائے میرے دوستو، کسی بھی صورت سوائے بخاری کے اور مسلم کی ان 2 روایتوں کو چھوڑ کر جتنے بھی حقائق ہیں وہ سب کا سب انکار کر رہے ہیں، اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح میں آئیں وہ بالغ ہو چکی تھی. یہاں ایک اور بات، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا اس خاتون نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور تو میرے بھائی ہیں، جو اشکال ظاہر کہ وہ بھائی ہونے کا. اگر عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں یہ کہتی ہیں یہ کیوں کر ممکن ہے، وہ تو بہت بچی ہیں ابھی. لیکن کسی چھوٹی سی بچی کے ساتھ نکاح کا پیغام لے تو ہر ماں باپ کہتا ہے وہ تو ابھی بچی ہے. صدیق اکبر نے حضرت ام رومان نے یہ اشکال نہیں پیدا کہ وہ ابھی بچی ہے، بلکہ یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر بھائی قرار دے چکے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ عائشہ صدیقہ 6 سال کی عمر میں نکاح حضور کے ساتھ ہو گیا. مولویوں کی تعبیریں. عرب معاشرہ بڑا گرم تھا، گرم معاشرے میں لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. ان خرافات کی بھی حد ہو گئی خدا کی قسم. بس اس گرم معاشرے میں ایک عائشہ صدیقہ ہی جوان ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے کوئی اور جوان نہیں ہوئی تھی بچی. غلو عقیدت میں یہ بات تو کہہ دی، لیکن میں پوچھتا ہوں ان مولوی صاحبان سے جو اس روایت کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تم اپنے کسی پیر و مرشد کو جو 50 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تمہارے پیر و مرشد، تمہارے استاد 6 سال کی بچی اس کے نکاح میں دے دو، تیار ہو؟ آپ کا کوئی پیر ہو، آپ دوستوں سے میں پوچھتا ہوں، جس پیر و مرشد کے ساتھ آپ کا بے انتہا محبت ہے، وہ اگر آپ کی 6 سال کی بچی کے پیشکش کرے کہ میرے نکاح میں دے دو، تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ ہمارے حضرت صاحب اتنے نیک انسان ہیں، اتنے اللہ کے ولی بزرگ ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ میرے دوستو، اس روایت کو بچاتے بچاتے بھی صرف اتنی تعویل کی جا سکتی ہے کہ راوی سے یہ غلطی ہو گئی، 16 سال کہنا تھا وہ 6 سال کہہ گیا، 19 سال کہنا تھا وہ 9 سال کہہ گیا. بس اتنی سی بات. بریگیڈیئر حامد سعید اختر اللہ نے سلامت رکھے، انہوں نے بڑا خوبصورت شعر اس کے جو مضمون لکھا، جو کتاب کی شکل میں چھپ گیا. کتاب کے آخر میں اس نے لکھا ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. بہت خوبصورت شعر کہا، شاعر بھی ہیں وہ. انہوں نے مجھے وہ شاعرانہ کلام دکھایا جو انہوں نے لندن میں ہائیڈ پارک کے کنارے پر بیٹھ کر لکھا تھا. وہ بڑا زبردست ان کی کمال کی شاعری دلیل ہے. یہ دنیا میں پڑھے لکھے لوگ سارے ہی ڈفر نہیں ہوتے، بڑے سلیم الفطرت بھی ہوتے ہیں. بریگیڈیئر حامد سعید، میں ان کے گھر گیا ہوں 1 سے زائد مرتبہ، بہت اچھے انسان، ڈیفنس میں رہتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے جذبات کو قبول فرمایا. انہوں نے یہ کتاب کمال کی لکھی، میں سمجھتا پوری دنیا کے مسلمان علماء کا کفارہ ادا کیا. انہوں نے کہتے ہیں دن رات 6 مہینے تک میں سویا نہیں، اس قدر مجھے تکلیف ہوئی ان خاکوں سے. اور پھر میں نے پورا تجسس کرنے کے بعد اس روایت کا بھی پورا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد وہ کتاب لکھی، بہت شاندار کتاب، میزان عمر عائشہ. انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ان سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. رسول اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، حضور کی ذات سب سے پہلے ہے. دنیا کی کوئی کتاب، کوئی روایت جس سے رسول اللہ کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، آپ کی ذات مجروح ہوتی ہو، آپ کی بے ادبی نکلتی ہو، آپ کا گھرانہ مجروح ہوتا، اور سب کو ہم دیوار پر دے ماریں گے، نبی کی ذات کو نہیں چھوڑیں گے.
میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی تو روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے نا، آپ کرتے ہیں نا؟ کمزور سر نہ ہلا، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں صبح کی اذان سے پہلے تلاوت کر چکا ہوتا ہوں، اور میرا کوئی بھائی آپ سے بڑھ کر میرے لیے کون عزیز ہو سکتا ہے؟ آپ ہی میرے رشتہ دار بھی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں۔ میں اگر کوئی کمزوری دینی اعتبار سے مجھے نظر آئے گی تو مجھے سخت تکلیف ہوگی۔ عہد کریں کہ ہم قرآن کریم کو روزانہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو قرآن کریم میں شائع کروں آپ کو ایک ایک نسخہ دوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے تلاوت کرنی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کریم سورہ نساء، سورہ نساء اس کے 6 نمبر کی آیت ہے، توجہ کریں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ کسی کے بچہ یتیم رہ جائیں تو ان کے مال کی حفاظت کرو، لیکن وہ مال تمہارا نہیں، ان بچوں ہی کا ہے۔ ان کو وقتاً فوقتاً آزماتے رہو کہ وہ مال کا تحفظ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ سب مفسرین میں نے دیکھا اذا بلغوا حد البلوغ، نکاح کا معنی کیا؟ حد البلوغ، بلوغت کو پہنچ جائیں۔ قرآن کریم اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ یوں فرماتا حتی اذا بلغوا، حتی اذا بلغوا حد النکاح، اس کی بجائے اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغوا النکاح۔ تو لفظ نکاح بول کر بلوغت مراد لی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ منشا الہی یہ ہے کہ نکاح کی عمر وہی ہے جو بلوغت والی ہے۔ حتی اذا بلغوا النکاح، کبھی بھی کوئی 6 سال کی عمر۔ اچھا یہ بتائیں، گرمی پہلے تھی اب نہیں ہے نا؟ آپ کے لاہور پنجاب میں گرمی نہیں ہوتی؟ سبی کا اور جیکب آباد کا علاقہ سب سے زیادہ گرم ہے پاکستان میں۔ عرب ممالک میں گرمی ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب ممالک کی گرمی اور اب گرمی کو فرق پڑا ہے؟ کوئی نہیں فرق پڑا، بلکہ اب زیادہ ہے۔ الیکٹرانک آلات جو ہے استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس زمانے میں لوگوں کی معیشت والی حالت زیادہ اعلیٰ تھی یا اب اعلیٰ ہے؟ تو اب جو بچیاں وہاں رہتی ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء اعلیٰ سے اعلیٰ اس زمانے کے مقابلے میں استعمال نہیں کرتی ہیں۔ تو اس زمانے میں کتنی 6 سال کی بچیاں بالغ ہوتی ہیں جو ان کے نکاح ہوتے ہیں؟ عجیب تماشا ہے خدا کی قسم کہ دشمنان اسلام نے حملہ بھی کیا تھا پیغمبر کی ذات پر، نبی کے گھرانے کو مجروح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ہمارا کردار ہے ہم مولویوں کا کہ ہم نے سوچے سمجھے بغیر ان روایات کو سہارا دیا اور یہ نہ سمجھا اس سے کہ نبی کی ذات مجروح ہو رہی ہے۔ بھئی اگر ترمذی، ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری کتابوں کی بہت ساری روایات کو تم چھوڑ دیتے ہو ضعیف اور موضوع ہونے کی بنا پر، اس کے باوجود بھی امام ترمذی کا ادب احترام بدستور قائم ہے، ابن ماجہ کا احترام موجود ہے، دیگر محدثین کا، امام احمد کی مسند کا احترام موجود ہے، باوجود ہے کہ بے شمار روایتیں اس کے اندر کمزور ہیں۔ اگر بخاری اور مسلم کی کسی ایک روایت کو کمزور کہہ دیا گیا تو اسے امام بخاری کی نہ شخصیت مجروح ہوتی ہے، نہ ان کی توہین ہوتی ہے، نہ اسلام کا کوئی ستون گرتا ہے۔ البتہ یہ کہ ان روایتوں کا انکار کرنے کی سبب سے رسول اللہ کی ذات بچتی ہے، عائشہ صدیقہ کی شخصیت بچتی ہے، صدیقہ کا گھرانہ بچتا ہے۔ اور ہمارے لیے روایتوں کو بچانے کے بجائے نبی کی ذات کا احترام اس کو قائم رکھا جائے زیادہ اہم ہے، کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نبی کی ذات مجروح ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے اندر اور ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان نہیں باقی رہتا۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔